بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تکملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ دمے کا مرض ہو تو آڑو کھایا کرے، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے، اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا لو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بی پی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ بہانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسورے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو، اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں۔ اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے، ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ واش روم، موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں، ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے، وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ دماغ کو مضبوط کرنا ہے، دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔
الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے رس میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کر دیں، ورنہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر منہ پر مسلنے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والا بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی سے چپکایا کریں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی میں کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو، اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتے ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پیشاب کر کے فوری طور پر پانی مت پیا کریں، اور کھانا کھانے کے بعد بھی فوراً پانی نہ پئیں، ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو لے کر تھوڑے سے پانی میں ابالیں، پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے چہرے پر دلکشی بڑھتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے، کالا تیل ڈال کر لوہے کو رگڑیں، اس سے زنگ صاف ہو جائے گا۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھایا کریں۔ اگر آپ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور پھر صبح جلدی اٹھ جایا کریں۔ وقت پر سونے والا انسان کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ بچے کو شہد کھلائیں، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ زعفران کے پھول کو پانی میں گھول کر پی لو، گھٹنوں پٹھوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا ٹھنڈا دودھ پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگائیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں، کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنے بدن سے چکنائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کریں۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ روزانہ 4 سے 5 اخروٹ کھائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ خواتین کے محسوس ایام کے اندر کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کریں، گردے صاف ہو جائیں گے۔ نہار منہ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی مہک نہیں آتی۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیا کرو۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو، اجوائن استعمال کریں۔ بہانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی علامت ہے۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے بدن کی سستی کبھی نہیں ہوگی۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دو، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ چھینک آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لو، چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ بعد شیمپو سے
بالوں کو دھو لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بناتے ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ۔ آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو، ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جرواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا چاہیے۔ کچی ادرک چنے کی دال کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے دوران پانی پیتا ہے، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض سے روکنے کے لیے اسمگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے، سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے، دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورتیں 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو، سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے پہلے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے، سمجھ جاؤ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پیٹ صاف رہے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔
انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو، سر باری رہتا ہو، وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو، ابلے ہوئے چاول کھا لیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں یا یاد نہ آئے، درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیز یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں، دن میں 3 بار پانی پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیت رکھتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو، آواز ٹھیک ہو جائے گی، خراب گلا ٹھیک ہوگا۔ جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے زیرہ کھا لیں یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھائیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ توڑی کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ لیمبو کے چھلکے ابال کر چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے صبح نہار منہ استعمال کریں، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو، پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے غسل کر لیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیند بہتر ہو تو دودھ میں تخم مرنگا ڈال کر پی لیا کریں۔ جگر کی اصلاح ہوتی ہے 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، ان کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہو ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا کیسٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ جسم میں کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن میں آئرن کی کمی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چنوں میں فائبر پروٹین بہتر ہوتی ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان باندھ رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو خون صاف ہو جاتا ہے، کینسر جیسی بیماری دور ہوتی ہے، جسم میں ہر قسم کی خارش کو دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے لیے جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے، ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، تنہائی میں یا واحد 1001 بار
پڑھ لے انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا 1000 مرتبہ پڑھے گا نیک بن جائے گا۔ سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے، جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔